جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تین چار ایشوز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، اینڈ موسٹ آف دا پیپل لائک می ایز ویل، کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پورے ڈیڈ لاک میں سے پورا ملک جو ہے وہ کیسے نکل سکتا ہے، کوئی نئی شروعات کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے نروز پہ اب یہ چیزیں جو مسلسل پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ کوئی تھوڑا سا بھی سپیس آپ کو نظر نہیں آ رہی، تھوڑی سی بریدنگ سپیس جو ہے نظر نہیں آ رہی، اور مسلسل ایک کانسٹنٹ ایک اسٹیٹ آف وار کی آپ سچویشن میں ہیں۔ سو بہت ساری چیزیں جو روزانہ کی بنیادوں پہ ایڈ اپ ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پولیٹیشین ہو پاکستان میں، انہوں نے کوئی 9 to 5 تو کوئی جاب نہیں کرنا ہوتا، کوئی ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو سیاستدانوں ہوں، ہمارے رولنگ ایلیٹ ہو، اپوزیشن ہو، اب تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کر اسی پالیٹکس ہی کرنی ہے، کوئی آپ نے نوکری پہ نہیں جانا، کوئی آپ نے کام نہیں کرنا ہے، کوئی بزنس آپ نے نہیں کرنا، آپ کو کچن چلانے کی، بچوں کی فیسوں کی، بجلی کے بلوں کی، گاڑیوں کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، گیس کی، آپ کے یہ مسئلے نہیں ہیں، آپ کے سارے مسئلے دے آر ٹیکن کیئر آف۔ آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر ہیں، ایم این ایز، ایم پیز ہیں، تو آپ کو ساری ریاست ہو ان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں میں مل رہی ہیں، پروٹوکول بھی مل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر، جہاں سب کچھ آپ کے ڈسپوزل پہ سب مفت ہے۔ اپوزیشن میں آ جائیں تو بادشاہ آپ کے ڈونرز بہت ہوتے ہیں جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ نے کل کو پھر ان کو کھانچے کھلانے، بڑے لمبے لمبے امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کو آپ نے دینے، اور بڑے کنٹریکٹ ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں۔ سو یہ مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یہاں پہ، کوئی کسی کے لیے چیریٹی نہیں ہوتی۔ سو آپ بلکہ اپوزیشن میں آ جائیں، زیادہ انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھر کے خرچے، گاڑیاں، آپ کو یہ بہت کچھ ملنا مطلب شروع ہو جاتا ہے، آپ کے لوگ آ کے کچن چلاتے ہیں، تنخواہیں، مطلب پارٹی فنڈ کے نام پہ بہت سارا پیسہ۔ سو عیاشی ہے، یہ عیاشی پروگرام ہے۔ میں نے ان کو بڑا قریب سے سیاستدانوں کی لائف کو دیکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ ٹکا ان کی جیب سے خرچ نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتا وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے دور میں 3 4 کیمپ آفس بنے ہوئے تھے۔ کیمپ آفس کا مطلب کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے تو ان کے پورے گھر کے خرچے جو ہیں وہ سارے آپ کا فشری طور پر چلتے ہیں۔ زرداری صاحب صدر بنے یا کوئی بھی بنتا ہے، انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں، ایسے گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے، ملتان والے گھر کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا یہ کیمپ آفس ہوگا، وہاں پہ نڈیروں میں انہوں نے بنایا تھا، زرداری صاحب نے بنایا ہوا، تو سارے ہر جگہ پہ وہ اس ٹیکن کیئر آف، پیسہ عوام کی جیب سے جا رہا ہے جن کے لیے وہ یہ مرے جاتے ہوتے ہیں۔ سو یہ چیزیں آپ کے انڈرسٹوڈ ہیں، یہ بہت بڑا خوبصورت بزنس ہے، بہت بڑا ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی جیبوں سے انہیں کو نعرے دے کہ انہوں کو ایک بہت بڑے خواب دکھا کے انہیں کے پیسے پہ عیاشی کریں، پر ان کو اپنے لیے لڑنے مرنے پہ ان کو تیار کر دیں۔ یہ ان کا شغل ہے، ان کا بزنس ہے، ان کو پالیٹکس کے ہیں، لہٰذا ایک سیلفش بنیادوں پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ کوئی پارٹی تھوڑی سی پیچھے ہٹنے کو آپ کو تیار نظر نہیں آتی۔ ابھی دیکھ لیں، جب پاور ڈسٹریبیوٹ کی گئی، جو پاور سے باہر آ جاتا ہے وہ دوسرے کو کام نہیں کرنے دیتا۔ یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں 3 عہدے بنا دیں، 3 وزیر اعظم کر دیں، آج ملک کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ان کو نواز شریف صاحب، آپ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، ساتھ میں آپ ان کو بنا دیں، عمران خان صاحب کو بنا دیں، آج کا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہیں، تنگ ہیں، ان کو بنا دیں، 3 4 بنا دیں وزیر اعظم، کرسیاں ان کو دے دیں، دفتر دے دیں، اور سارے پروٹوکول کے ساتھ ان کی کوئی ذمہ داریاں بانٹ لیں کہ عالمی سطح پہ جائے، دورے کرے، کوئی پارلیمنٹ کو سنبھالے، کوئی کیبنٹ کے اجلاس کر لے، کوئی ہلا گلا تھوڑا سا لش پش کرے، بس ٹھیک ہے، پھر آپ کو ترمیم ایسی لے آئیں۔ ادروائز پاور سے باہر ہو کے دنیا کے ان چند ملکوں میں سے پاکستان ہے جہاں پہ کسی کا مینڈیٹ نہیں مانا جاتا، اور سارے کہتے ہیں جو جیت جاتے ہیں الیکشن اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہے، جو ہار جاتے ہیں وہ دھاندلی ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ فوج مل جائے فوج اچھی ہو جاتی ہے، جس کو فوج نکال دے وہ بری ہو جاتی ہے۔ اور فوج کا آف کورس ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، میں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ کرٹک اس کا رہا ہوں کہ آرمی کی زیادہ پریزنس نے اس نے نقصان کیا ہے ان کا۔ جتنا بھی اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ فیس کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، ان کی فزیکل پریزنس آن گراؤنڈ انٹو پولیٹیکل افیئرز نے بڑا ڈیمیج کیا آرمی کے، اگر انسٹیٹیوشن کو کہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں، ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہے، میرا خیال ہے دے انڈرسٹینڈ، ہم سے زیادہ یہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کی آرمی کے فٹ پرنٹس جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جتنے نظر آتے جائیں گے سیاستدانوں کو، اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کل کو آپ پہ ساری چیزیں الٹا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے فزیکلی طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، فیصلے کر رہی ہے، تقریریں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ اس کا فائدہ میرا یہ خیال ہے سیاستدانوں کو ہوتا ہے، اور انسٹیٹیوشن کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ہمیشہ نقصان رہا ہے۔ آپ نے مطلب جنرل آپ یہ ماضی میں دیکھیں کہ بیک پہ بیٹھ کے اگر آپ چیزیں مینیج کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں بعض پاورفل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہیں، پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی حکومت کوئی دور نہیں کہہ سکتا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے بیٹھ کے یا فرنٹ پہ آ کے چیزیں مینیج نہیں کریں گے یا کی ہوں گی۔ لیکن اب کی دفعہ دنیا بدل گئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ نہیں رہی کہ ان دا ایج آف ماڈرن ایج آف سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور بہت سارے ٹولز ہیں، یوٹیوب، اب یہ جو نئی نسل ہے، یہ نئے لوگ ہیں، ان کو جو مطلب یہاں پہ
ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں، یا ان کو بتایا گیا ہے، یا ان کو سمجھایا گیا، یا آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے برگاہ لایا گیا ہے، تو آپ کو بھی تو تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت ہے نا. آپ اتنا ہی اپنی پریزنس کو آپ شو کریں گے اس میں پولیٹیکل ایشوز میں، یا ویسے ادروائز، تو پھر میرا خیال ہے پرابلم ہوں گے جو پرابلم آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب پرابلم کیا ہے جو بڑے کہ عمران خان صاحب پہلے مسئلہ بنا ہوئے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، کہ خان صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اقتدار میں واپس آنے فوج کے ذریعے آنا ہے. وہ ان پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے. جی میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو، وہ ڈاکو چور ہیں ان کے نزدیک. سو ان کے نزدیک کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو ٹھیک ہے، جو کہ پاور ہے، جو ان کو لا سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ملک چلاتے وہی ہیں، وہی یہ لوگوں کو لے آتے ہیں لے جاتے. مجھے وہاں سے کچھ مل سکتا ہے، مجھے انہوں نے سیاستدانوں کو نہیں دینا، کیونکہ یہ تو خود وزیر اعظم بنے بیٹھے، وہ مجھے اپنی کرسی کیوں دیں گے. سو لہٰذا ان کی ساری امیدیں انہیں سے ہیں، ہوپس انہیں سے ہیں. وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو پھر سعد خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد آپ کی بیشنگ کریں گے، آپ کو وہ ڈیئر کریں گے، آپ پہ الزامات لگائیں گے، آپ کو وہ ڈریگ کر کے لائیں گے، اور آپ بھی اتنے ہی ولنگلی ڈریگ ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح آپ کو وہ ہینڈل کریں گے، ڈیل کریں گے. میں نے یہ پہلے بھی شاید بات کہہ چکا ہوں کہ یہ اس بات پہ تو خوش ہیں عمران خان صاحب کہ ان کے خلاف یا ان کی پارٹی کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر یا کوئی اور کوئی بڑا افسر جو ہے وہ کرے، ان پہ پریس کانفرنس کرے، تقریر میں حوالے دے. دے ول بی ہیپی. یہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں. ریزن کہ وہ جھجک جو تھی، تھوڑا سا ایک جھاکا نہیں کہتے جو ہمارے یہاں پنجابی میں، یا اس میں جھاکا جو ہوتا ہے، جھاکا اتر جاتا ہے، وہ جھاکا اتار دیا گیا. لہٰذا ناؤ دے ٹریٹ آئی ایس پی آر یا آرمی انسٹیٹیوشن کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور. عمران خان صاحب ان کی پارٹی جو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے ان پہ باتیں کی ہیں، ان کے بقول الزامات لگے، لہٰذا ان کے جوابات دینے ہیں. اب یہ مسئلہ صرف عمران خان صاحب سے پھیل کے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بھی ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور ٹریٹ کیا جب جناب باجوہ اور جناب فیض پر تقریریں کی. اب دیکھیں یہاں پر جو نیا ایک ایلیمنٹ ہے جو میرا خیال ہے ٹربلنگ ہے ان کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ آپ عمران خان صاحب ہینڈل نہیں ہو رہے، ان کی پارٹی آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی. اب ایک نیا وہ کہتے ہیں نا اگین کٹا کھل گیا ہے، ایک نئی آپ کا ایشو سامنے آ گیا، نئی تقریر آ گئی. مولانا صاحب کیا اوپر آلریڈی اسٹریٹ پاور ہے، انہوں نے تقریر کی ہے ایک دن پہلے، ویری ایکسپلوسو، مور دین ایکسپلوسو دین مطلب عمران خان صاحب تو چلو نام لے لیتے ہیں نا کہ جی فلاں جرنل جو ہے، فلاں انسٹیٹیوشن ہے، فلاں جو صاحب جو ہیں مجھے قتل کر دیا گا تو وہ ذمہ دار ہوں گے، نہیں چھوڑوں گا، یہ تو ان کا اپنا ہے. مولانا کی تقریر زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اب یہ خطرناک کیوں ہے مولانا صاحب، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو میرا خیال ہے جو ان کا ریئیکشن آیا ہے مولانا صاحب عجیب، ابھی انہیں کچھ امیدیں تھیں، جو آخری امید تھی مولانا کی وہ ٹوٹ گئی، جس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کہ اگر میرے ساتھ بات نہیں کرنی، مجھے اس پاور اس شیئرنگ میں حصہ نہیں ملنا، تو پھر ٹھیک ہے جی ہم نے بھی کشتیاں جلا دیں. وہ میرا خیال ہوا ہے کہ جو کے پی میں جو گورنر کا عہدہ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیا ہے، اور انہوں نے فیصل کرنے کنڈی صاحب کو انہوں نے گورنر بنایا، جس کے بعد رہی سے آخری امید جو تھی یہ مولانا صاحب کی، کیونکہ پہلے والے جو تھے بتایا جاتا ہے وہ مولانا صاحب کے ہی وہ تھے نامنی تھے یا قریبی تھے، ان کو ہٹا کے جب فیصل کریم کنڈی صاحب کو لگایا گیا ہے تو اٹ واز شوئنگ، وہ کہتے ہیں نا ریڈ ریگ ٹو دا بل، کہ پھر آپ نے دکھا دیا ہے کہ بھائی صاحب مولانا صاحب آپ کے سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ جو پہلے سے گورنر وہاں موجود تھے انہیں کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ ان کی پریزنس اور ان کی چیزیں ان کو ملتی رہے، کہ ایک کلاؤڈ رہتا ہے، کیونکہ کے پی کے ان کا پاور بیس رہا ہے مولانا صاحب کے. عمران خان صاحب کے مولانا کی بیسک پرابلم ہے، یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اکٹھے ہو بھی جائے کچھ دنوں کے لیے کسی مسئلے پہ ٹو گیٹ اینڈ اچیو دیئر اون جو اینڈز ہیں، لیکن زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے کیونکہ دونوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ کے پی میں ہے. مولانا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ جو صفایا کیا ہے کے پی میں وہ عمران خان نے کیا ہے، اور جو تیسری دفعہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے جو ان کی پاور تھی وہ انہوں نے ختم کی ہے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو وہاں پہ اگر گورنرشپ ملتی یا ان کو شیئر ملتا ہے تو یہ اسٹرانگ ہوتے. سو عمران خان صاحب کے بھی حق میں بات نہیں جاتی کہ مولانا صاحب کا گورنر ہو وہاں پہ، جب ان کا پولیٹیکل ایک ان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، وہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان پہ بھی آتے ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ وہ کتنے سخت اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. سو مولانا صاحب کی اور عمران خان صاحب کے ایک دوسرے کے شکایات ہیں، کمپلینٹ ہے، لیکن دونوں کو یہ علم ہے کہ ہم نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا ہے، وہیں سے ہمیں کچھ ملے گا، کچھ ہمیں وہاں سے حصہ ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بیک وقت عمران خان صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہینڈل کر سکتی ہے جو مولانا صاحب نے تقریریں کی ہیں؟
یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, دونوں کے پاس مطلب کراؤڈ پول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر تحریک انصاف پہ زیادہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئی ہیں, گھروں میں داخلے ہوئے ہیں, مار کٹائی کی گئی, زیادتیاں کی گئی ان کے ساتھ, ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں جو وہ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ سمجھتے کہ شر پسند تھے, اور انہوں نے پاکستان آرمی پہ انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کی ہیں, سازش تھی, آرمی کے اندر سے انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, ملٹری ٹرائل کو ان کو فردر ان کو تیز کرنے کی بات کرتے ہیں. اب تو سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا جناب عاصم منیر صاحب نے. سو وہ چومکھی لڑائی ایک علیحدہ لڑ رہے ہیں اس وقت. اگر مطلب جو انسٹیٹیوشن آف آرمی ہے وہ پہلے ان سے یہ عمران خان صاحب سے ان کی ہو رہی تھی, ان کی وار آف ورڈز کہیں یا وار آف نروز کہیں, بیٹل کہیں, وہ چل رہی تھی. چلو ایک فرنٹ کھلا ہوا تھا. اب وہ سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے ان پہ بات کی ہے کہ نا سپریم کورٹ اس پروسیس میں ان کو سزائیں دلوانے میں رکاوٹ بن رہی ہے, اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے کے بہت سے لوگ جو ہے ریلیز بھی ہوئے ہیں. ساتھ میں مولانا صاحب والا بھی ایک فرنٹ کھل گیا. سو یہ بڑے خطرناک فرنٹ ہیں تین. عدلیہ کے ساتھ بھی کھل رہا ہے آپ کا, عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے کھلا ہوا ہے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب درمیان میں آ گئے ہیں. سو اب جو مطلب انسٹیٹیوشن آف آرمی جو ہے یا اس میں جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں, ترے بڑے انہوں نے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں. اب سب سے بڑی چیز یہ تھی, یا تو آپ ایک ایک فرنٹ کو بند کرتے ہیں, مطلب رادر دین ایک فرنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا تھا کہ ان میں سے امپورٹنٹ فرنٹ کون سا ہے, مطلب آپ نے اس کو پیرائٹائز کرنا ہے کہ ہم نے 1 by 1 جانا ہے, کس کو پہلے ہم نے ٹارگٹ کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے. مین تھریٹ جو تھی ان کی, جو مین ایشو جو تھا وہ تو ان کو عمران خان صاحب سے تھا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پولیٹیکل فورس ہے اور ان کے اگر اداروں پہ, ان کے سربراہوں پہ, ان کے ایجنسیز کے وہ جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, یا آرمی چیف ہو یا GHQ ہو یا کمانڈرز ہاؤسز ہوں یا شہداء کی یادگاریں ہوں یا جہازوں کے وہ جو ماڈلز ہیں, جلانا گرانا, یہ چیزیں پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی. صرف وہ الزام لگاتے ہیں کہ PTI نے کیا, جس کو PTI آف کورس ڈینائی کرتے ہیں جی, کہ وہ سمجھتے ہیں نہیں جناب کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی کیا تھا اور ہمیں پھنسا کے ہمارے گلے میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ بڑے عرصے تک اس چیز کا کریڈٹ لیتے رہے. خان صاحب خود کہتے رہے کہ آپ اگر مجھے پکڑیں گے تو میں تو پھر لوگ ریئیکٹ کریں گے, لوگ احتجاج کریں گے, ریڈ لائن کا جو کنسیپٹ دیا ہوا تھا. سو وہ وہاں پر ایک اپنی اس میں یا تو وہاں تک فوکس رہتا. پھر کیا کرنا تھا آپ نے کہ مولانا صاحب نہ جوائن کر سکیں عمران خان صاحب کے رینکس کو. اب دو چیزیں ہیں, یا تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب اکیلے یا اپوزیشن لیڈر بنے اور پوری کی پوری اپوزیشن ان کے پاس رہے, اور وہ ایک اکیلے مطلب ہے وہ 1 man آرمی کے طور پر ہیں, جو اس پہ مولانا صاحب, فضل الرحمان صاحب یہ ہو گئے, پھر زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور پھر نواز شریف, ان سب کے اگینسٹ جو اپوزیشن کون ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, جیسے PTM کی حکومت میں تھے. تو اس کا نقصان ہوا ہے, PTM کو الیکشن ہارے ہیں یا ان کی سیٹیں کم ہوئی ہیں, ووٹ کم ہوئے ہیں, جس کا الزام لگتا ہے 8 فروری والے اس پہ الیکشن پہ. سو اب کی دفعہ اسٹریٹجی بدلی گئی ہے کہ مولانا صاحب کو بھی ساتھ میں رکھیں یار, یہ اس میں رہیں, اپوزیشن کا رول ادا کریں. ان کو ہم اپنے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں دیتے جیسے ہم نے اگر PTM کی حکومت میں دی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملا کے. نقصان ہوا, مولانا صاحب کو نقصان ہوا, ان کی سیٹیں کم ہوئی, ووٹ کم ہوا, اور نواز شریف صاحب کو بھی اور ان کی پارٹی کو پنجاب میں الیکشن جو ہے یہ اس میں نہیں جیت سکے, یا اس طریقے کی سیٹیں نہیں مل سکیں جن کی ان کو توقع تھی. ان پر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں 47 کے. سو اب کی دفعہ اسٹریٹجی چینج کی کہ مولانا صاحب آپ ذرا پوزیشن میں رہیں, اپوزیشن کا میدان عمران خان صاحب کے لیے خالی نہ چھوڑیں, تاکہ KPK میں بھی آپ دوبارہ اپنے کو ریگین کریں, اور ہم بھی یہاں پہ پنجاب میں اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبلش کریں ان مریم صاحبہ کے ذریعے یا اپنی حکومت کے ذریعے, تاکہ عمران خان صاحب فیکٹر جو اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. یا تو یہ اسٹریٹجی ہے ان کی. جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, یہ میرے کو خبر نہیں ہے, جسٹ میں انالیسس دے رہا ہوں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جو مولانا صاحب کو انلیز کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارا انہوں نے مل کر کیا ہے خان صاحب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. دوسری سائڈ پہ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ جناب کہ نہیں, انہوں نے کہا جناب کہ اس دفعہ مولانا صاحب کو سائڈ پہ کریں, مولانا صاحب کو ہم نے سیٹیں نہیں دینی, یا مولانا صاحب کو ہم نے عہدے نہیں دینے. وہ صدر بننا چاہتے تھے, وہ عہدہ نہیں دیا, وہ زرداری صاحب بیٹھ کے ان کی جگہ. وہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ چاہتے تھے وہ نہیں دی گئی, وہ سینٹ چیئرمین چاہتے تھے وہ نہیں دی گئی, وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ چاہتے تھے وہ نہیں دی گئی, کوئی ان کو وزارتیں ان کی پارٹی کے کسی بندے کو نہیں دی گئی. گورنر کی ایک سیٹ تھی KPK کی, وہ بھی آپ نے واپس لے لی. تو مولانا صاحب کیوں کھڑے ہوں آپ کے ساتھ؟ مطلب مولانا صاحب نے دکھ اٹھائے ہیں, پوری PTM حکومت وہ سڑکوں پہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو رجسٹ انہوں نے کیا. یہ تو سارے باہر تھے. زرداری صاحب بھی آپ کو نظر نہیں آتے تھے یہ فیلڈ میں, نواز شریف صاحب لندن بیٹھے تھے, اب شہباز شریف صاحب جیل میں آؤٹ آن ان ہو رہے تھے. سڑکوں پہ دھرنے دینا, تقریریں کرنا عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم مولانا دے رہے تھے, لیکن مولانا صاحب کو ملا کچھ نہیں. سو مولانا از آن فائر.
تو مولانا صاحب کو جب کچھ نہیں ملے گا، خان صاحب کو کیسے ان کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ چور ڈاکوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جب آپ نے الیکشن ان کو جتوا کے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ پاور اسٹرگل، کہ آپ کو حصہ چاہیے پاور میں. اب یہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس ملک میں پوزیشن کون کرے، الیکشن کیسے ہوں، کون الیکشن کو مانے گا، کس طریقے کا مانے گا. رول وہی آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی آگے چلی گئی ہے ان تمام چیزوں میں، اس ملک میں جو اچھی بری چیز ہو رہی ہے ان کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن پرسیپشن بیکمز اے ریئلٹی، کیونکہ وہ بہت ساری پریزنس ہیں ان کی، ہر چیز انہیں کے کھاتے میں پڑتی ہے، ہر کوئی انہیں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو سارا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ہر دفعہ ہمارے پہ کوئی نہ کوئی عذاب ٹلتا ہے، کیوں ہمارا ہر کوئی نام لیتا ہے، کوئی ہمیں آگے ٹارگٹ کیوں کرتا ہے. وائی ہے اس وے میں سارے جواب ہے کہ ہر کوئی وہیں سے حصہ چاہتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہیں سے ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اس تصور کو وہ ذیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کو اس میں ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوگا. یا تو آپ ان کو عہدے دیتے، عہدے آپ نے دیے نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے جناب کہ اب عمران خان صاحب مولانا صاحب ملتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو سڑکوں کی حالت ہوگی، جو ملک کی حالت ہوگی، وہ زیادہ آپ کو ڈینجرس لگ رہی. بارہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ انہیں لیتھل موڈ، خان صاحب پہلے ہیں، ادھر سے مولانا صاحب ہیں، ادھر سے عدالتوں کے ساتھ بھی چھیڑ خانی شروع ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ان نئے محاذ سے نئے جو فرنٹ کھولے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ.